الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس میں سے ایک وصف کا تذکرہ پچھلے چند دنوں سے ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب نسبت لوگ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اور گناہوں سے محفوظ ہونے کا مطلب یہ کہ زندگی بھر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ گناہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی مدد کو شامل حال کر لیتے ہیں، گناہوں کے موقعوں سے ان کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ چند گناہوں کا تذکرہ پچھلے چند دنوں میں ہوا جو عام طور پہ نیک لوگ بھی کر بیٹھتے ہیں، اور اس میں سے ایک بد نظری ہے، ایک دنیا کی محبت ہے، ایک بے پردگی ہے، ایک جھوٹ ہے کہ کئی مرتبہ نیک لوگ جھوٹ بولنے کے بھی مرتکب، اور ایک بخل ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہے جو ظاہراً نظر اتنے نہیں آتے، اگر کسی میں موجود بھی ہے تو دوسرے کے لیے دیکھنا اس کو مشکل ہے۔ تو کئی مرتبہ نیک لوگ بھی ایسے گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور یہ گناہ ایسے جو نسبت کے حصول میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو صاحب نسبت بندہ جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ ایک اور گناہ جو کئی مرتبہ نیک لوگ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ہے کینہ رکھنا۔ کینہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے دل میں چھپی ہوئی نفرت کو رکھنا۔ یہ دل میں چھپی ہوئی نفرت جو ہے، یہ کئی مرتبہ انسان کے دل میں ہوتی بھی ہے، وہ پھر بھی اس سے آگاہ نہیں ہوتا۔ اور کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ دل میں نفرت رکھنا یہ کوئی اتنا بڑا گناہ بھی نہیں ہے۔ بھئی کون سا ہم کسی دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کون سا ہم نے اس کے گھر میں ڈاکہ ڈال دیا؟ بس دل میں اس کے لیے ایک نفرت ہے، دل میں اس کے لیے ایک کوفت ہے۔ اور کئی مرتبہ انسان کہتا ہے بھئی دیکھو وہ مجھے ملتا ہے تو میں ہنسی مذاق بھی کر لیتا ہوں، سلام دعا بھی کر لیتا ہوں، بس دل سے مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ اور دل میں پسند نہ ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو دل اس پہ مطمئن ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور جہاں موقع ملتا ہے ہم اس کی برائی بھی کر بیٹھتے ہیں، اور اگر اس کو ہم سے کچھ فائدہ ملنا ہے تو ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ اس کو یہ فائدہ نہ ملے۔ تو یہ دل میں چھپی ہوئی نفرت رکھنا، اس کو کینہ کہتے ہیں، اور شریعت میں یہ گناہ ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ شاید سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ ایسا گناہ ہے جو نیک سے نیک تر انسان کو سب سے برا انسان بنا دیتے۔ یہ ایسا گناہ جو نیک سے نیک تر انسان کو سب سے بڑا گناہگار بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آیا کہ شب قدر کی رات اللہ ہر گناہگار کی مغفرت فرما دیتے ہیں،
جو بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے ہر ایک کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، سوائے اس شخص کے کہ جس کے دل میں کسی دوسرے مومن کے لیے کینہ۔ اللہ! تو عبادت میں آگے، نیکی میں آگے، دل میں کسی کے لیے نفرت رکھ لی، اب عام گنہگار سے بھی نیچے چلے گئے۔ یعنی شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے ہر گنہگار کو معاف کرنے کا ارادہ کر دیا جس نے بھی توبہ کی، مگر یہ کینہ والا اللہ کو اتنا ناپسند کہ اس مبارک رات میں بھی اس کی توبہ قبول نہیں۔ تو یہ ایسا گناہ، اللہ اکبر، یہ نمبر 1 کو نمبر لاسٹ پہ لے کے جانے والا گناہ ہے، اور ایسا چھپی ہوئی یہ چیز ہے کہ پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ لوگ ہمیں سمجھ رہے ہوں کہ یہ بڑے عالم ہیں، بڑے شیخ ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے سالک ہیں، اور 1 منٹ میں اس بڑے عہدے سے ہم اللہ کی نگاہ میں سب سے نیچے چلے گئے کہ دل میں کسی کے لیے چھپی ہوئی نفرت رکھ لی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی دور سے گزرا، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو وہ جنتی جا رہا ہے۔ سارے حیران اور سارے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک صحابی سے رہا نہ گیا، وہ اٹھ کے چلے گئے اور ان کے پیچھے جانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پہ پہنچے۔ یعنی وہ صحابی جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی، ان کے دل میں آیا کہ میں جا کے دیکھوں کہ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ جنتی۔ ان کے گھر پہ پہنچے اور گھر پہ پہنچ کے کہا کہ بھائی میں مہمان تمہارا، شرن مہمان کو 3 دن تک خدمت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو انہوں نے ان کی میزبانی قبول فرمائی اور ان کو 3 دن اپنے گھر میں رکھا۔ 3 دن بعد انہوں نے پوچھا کہ جی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اتنا کوئی مسافر نہیں ہوں، ایک مجلس میں اللہ کے نبی کے ساتھ حاضری ہوئی تو اس مجلس میں نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، تو میں آ گیا آپ کے گھر پہ، 3 دن یہاں ٹھہرا ہوں اس عمل کو دیکھنے کے لیے کہ جو آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی فرمایا، وہ کون سا ایسا عمل ہے جو باقی صحابہ کرام نہیں کرتے اور آپ کرتے ہیں؟ کیونکہ سب کو تو نہیں کہا اللہ کے نبی نے کہ یہ جنتی، آپ کے بارے میں کہا۔ پھر ان صحابہ نے فرمایا کہ دیکھیں میں یہاں 3 دن سے آپ کے گھر پہ ہوں، میں نے آپ کے سارے اعمال کو بڑے قریب سے دیکھا، ایسی کوئی خاص بات نہیں، ایسا کوئی خاص عمل نہیں جو آپ کرتے ہوں جو اور نہیں کرتے۔ آپ تو اوروں کی طرح، آپ کی عبادت ہے، آپ کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا سب دوسرے صحابہ کرام کی طرح ہی ہے۔ تو اب آپ خود ہی بتا دیں کیا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ میں تو بڑا کمزور سا آدمی ہوں، میرے اعمال اتنے بہترین نہیں،
مگر اتنا ضرور ہے کہ رات کو جب سوتا ہوں تو میں تمام مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں. میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ، میں نے اپنے دل کو ہر ایک کی نفرت سے صاف کر لیا، ہر ایک کو معاف کر دیا. میرے مالک تو مجھے بھی معاف کر. اللہ، تو یہ آسان چیز نہیں کہ انسان ہر ایک کے لیے دل کو صاف رکھے. مگر اگر دل ایسا نہیں ہے اور دل میں نفرت ٹھہر جاتی ہے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے آپ کو نیک کہیں. چاہے جائے کہ ہم اپنے آپ کو صاحب نسبت تصور کریں. تو جو صاحب نسبت بھی ہے واقعتاً بھی ہے، اس کے لیے بھی ڈرنے کا مقام کہ جو ایسے اللہ والا سمجھا جاتا ہے اور دل میں اس نے چھپی ہوئی نفرت کو رکھا، اب وہ سب سے اوپر کے منزل سے گر کے سب سے نیچے کی منزل میں آ گیا. اس حالت میں پہنچ گیا کہ شب قدر کی رات بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن تو محبت کا گھر ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور لوگ اس سے محبت نہیں کرتے. مومن تو ہر ایک سے محبت اور ہر ایک کے لیے اچھا چاہنے والا ہے. اس کے دل میں نفرت ٹھہر ہی نہیں سکتی. تو جتنی زیادہ مومنوں کو دوسروں کو محبت دیں گے اتنا زیادہ جو ہے روحانیت میں آگے بڑھیں گے. اور جتنی زیادہ اس دل کے اندر نفرتیں جمائیں گے تو ظاہری لبادہ جو بھی ہو، پگڑی جیسی بھی پہنتے ہوں اور جبہ جیسے بھی پہنتے ہوں، یہ والا گناہ دل کے اندر ہے تو عام مومن بھی نہیں، سب سے بدترین مومن بن گئے کہ جس کی دعا اور جس کی توبہ شب قدر کی رات بھی قبول نہیں. کہ یہ ایسا گناہ کہ جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور کبھی کبھی یہ گناہ لیے پھر رہے ہوتے ہیں مگر احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے دل میں کس بندے کے لیے ایسی نفرت. اللہ اکبر. اور کوئی مرتبہ یہ نفرت جو دل میں ہوتی ہے وہ کسی عام بندے کے لیے نہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے بھی دل میں بیٹھ جاتی ہے. شیطان ایسے کھیل کھیلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جہاں ہم اور چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، یہ ایسا گناہ جس سے بہت زیادہ پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. یا اللہ، ہمارے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو، ہر ایک کے لیے خیر خواہی اور ہر ایک کے لیے محبت ہو. ایک آخری حدیث سنا کے آج کی اس بات کو مکمل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ تو دوسروں کو محبت دے. تو دیکھیے، دوسروں کے لیے دل میں محبت رکھنا سب سے بڑا عمل، انسان کو اللہ کے سب سے قریب کرنے والا ہے. اور دوسروں کے لیے دل میں نفرت رکھنا یہ انسان کو اللہ سے سب سے دور کرنے والا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آخر دعوانا دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء
المرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.